بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين. This is a very important ayah for people who want to pass on the message of Allah subhanahu wa ta'ala, جو اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی خوبصورت اس آیت میں بات کی گئی ہے اور یہاں ایڈریس کیا گیا ہے اہل کتاب کو which means both the Jews and the Christians، اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا قل، کہا جا رہا ہے کہ ان سے اہل کتاب سے کہیے تعالو آؤ. So this is an invitation. اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ایک بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یکساں ہے. O people of the scripture, come towards a word that is common between us and you. اور common بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، that we will not worship any except Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، that we shall not associate any partners with him. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، that we shall not take from amongst ourselves any lords besides Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہم نہیں بنائیں گے آپس میں یعنی انسانوں میں سے یا کسی اور ہستی کو، انسان ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کے سوا کارساز. اور بابن رب کی بھی روٹ یہی ہے، ہم کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک، پالنے والا، پیدا کرنے والا نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر یہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں. So if they turn away then say bear witness we have submitted. تم مانتے ہو تو مان جاؤ، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی. تعالو is from Ain Lam Waw. Uluv is a high point of something. So تعالو literally means come up, means come to us. بہت امپورٹنٹ آیت ہے تبلیغ پوائنٹ آف ویو سے. آلویز جب آپ کسی کو کوئی پیغام پہنچائیں نا اللہ کا، and that can be your spouse، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کسی کامن چیز سے سٹارٹ کریں. آپ اس چیز سے سٹارٹ نہ کریں جو کہ پرابلمیٹک ہے یا ڈس اگریمنٹ ہے. مثلا ہم بات کا آغاز ہی کریں بیٹا دیکھو دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ والی جو چیزیں انسان کہتا ہے نا، اس سے انسان کا بہت زیادہ اگلا ڈیفینسو پہ نہیں آتا. کئی دفعہ ہم بات کا آغاز ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگلا ڈیفینسو پہ آ جاتا ہے. اچھا، یہ چیز ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کبھی دین کے معاملے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ بات کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا کامنالٹیز نہیں ہے، کیا پرابلمز ہیں، کہ اچھا ہم نے تو یہ سنا ہے. ایک بہت کامن اگزامپل آج کل کے حوالے سے آپ دیکھیے، اور وہ کیا ہے؟ تراویح کے حوالے سے. اصل روح کی طرف جائیں. تراویح کی روح کیا ہے؟ نفل عبادت ہے، اور قرآن میں قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کی طرف فوکس کرنا ان لمحات میں جب دنیاوی کاموں سے آپ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. and you can focus on conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, revision of the Quran. So make this a point and learn this from ayah 64 of Surat Al Imran کہ ہم بہت زیادہ کنٹروورشل چیزوں پہ جانے کے بجائے، انلیس میں بتاؤں کچھ چیزوں میں پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. مثلا شرک کے حوالے سے بات ہے، کوئی بہت بیسک چیز ہے جو فقہی مسئلے مسائل ہیں، اس میں اپنے عمل کے لیے ضرور بندہ سیکھے لیکن اس کو پوائنٹ آف کنٹروورسی نہ بنائے. دوسری بات، جب دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، اگر ہم شروع ہی کسی سے کرتے ہیں نا، جیسے ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ جملہ ہی بندہ نہیں سے شروع کرتا ہے،
اسی طرح ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ اپنی فیملیز کو بھی جب ہم کبھی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے جو وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ بچہ نماز پڑھا ہے، چلو رمضان میں پڑھا ہے لیکن وہ نماز پڑھا ہے، لیکن جو وہ نہیں کر رہے ہوتے صحیح، ہم اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. سو ٹرائی اینڈ کم ٹو اے کامن گراؤنڈ ان وچ دیر از. اینڈ اگر آپ دیکھیں گے جنرلی جو سیکٹس ہیں ود ان اسلام ایز ویل، جو مذاہب ہیں، جو اسکولز آف تھاٹ ہیں، کامنالٹیز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز تھنگس جو کامن نہیں ہے. تو کامن چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اب بات آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسیسٹر اور اہل کتاب جن انبیاء کو مانتے تھے ان کے انسیسٹر کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام both are descendants of ابراہیم علیہ السلام. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، او people of the book, why do you argue with us about Ibrahim؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. اور کیا آرگیومنٹ کرتے تھے؟ why do you argue with us about Ibrahim as to whether he was a Jew or a Christian? You know that the Torah and the Injil were revealed long after him. ان کے بہت بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی. اس وقت نہ تورات تھی، نہ انجیل تھی، نہ جوڈائزم تھا، نہ کرسچینٹی تھی. تو پھر یہ جھگڑنا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے یا کرسچن، اس کا کیا سینس بنتا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ تو ابو الانبیاء تھے، وہ انبیاء کے باپ قرار دیے گئے ہیں. تو اور جوز، کرسچنز، پیگنز all found pride in trying to connect with him, develop association with him. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. So far you have been arguing about things of which you had some knowledge. Must you now argue about that of which you know nothing at all? Allah knows while you do not. یہ تم ہو وہ لوگ جو جھگڑتے ہو ایسی بات میں تمہیں ہے جس کا کچھ علم. کیوں تم جھگڑ رہے ہو اب ایسی بات کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ تو یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے اب کیا چیزیں انہیں پتا تھی. آیا 66 جو ہمیں بتا رہی ہے جی، انہیں مثلا یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں فور ٹولڈ تھا، پہلے سے بتایا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں انہیں پتا تھا، پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی انہیں علم نہیں تھا. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں ان کے بارے میں جھگڑتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ما کان ابراہیم، بہت پیاری آیت ہے جی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اور یہ آج کے مسلمان کو بھی سمجھ لینی چاہیے آیت کہ یہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے. ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین، یہودی، ولا نصرانیہ، اور نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، مگر وہ تھے حنیف، مسلم، وہ قائم دین پر فرما بردار تھے، وہ اسلام پر قائم تھے. حنیف is a beautiful word, comes repeatedly for Ibrahim alayhi salam, focused only for Allah, wholly devoted only to Allah subhanahu wa ta'ala, submitted only to Allah subhanahu wa ta'ala. جو ڈسٹریکٹ نہ ہو. اگر ہم اپنا بھی دین کے ساتھ تعلق دیکھیں نا تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو رہے. تو ڈسٹریکٹ اگر ہم ہو رہے ہیں تو ہم حنیف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جب انٹائر فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اس کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چل رہے ہیں. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے، وہ ان میں سے نہیں تھا جو شرک کرتے ہیں. اور یہ یہاں پہ اینڈ میں کیوں کہا گیا؟ بیکاز in their own way the Christians have been مشرکین، وہ شرک کی طرف چلے گئے، پولیتھزم کی طرف چلے گئے. جوز کا اگر آپ دیکھیں تو بلیف سسٹم میں اتنا نہیں ہمیں نظر آتا پولیتھزم یا شرک، مگر وہ اپنے علماء کو جو ایک حدیث کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے علماء کو ایک طرح سے انسانوں سے بڑا نعوذ باللہ خدا کے قریب کا درجہ دے رہے ہوتے تھے.
تو یہاں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم جن سے تم کنیکشن جوڑنا چاہ رہے ہو وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. Surely the people nearest to Ibrahim are those who اتبعوه, who follow him. اور وہ کون لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو actually follow کر رہے ہیں؟ وَهَذَا النَّبِيُّ, which are this prophet, which is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَالَّذِينَ آمَنُوا, and those who believe with him. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ, Allah is the protector of only those who are the believers. بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اللہ ہی ساتھی ہے، الہ ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے ایمان والوں کا. یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کے بہت دعوے کرتے ہیں، بہت محبت ہے، سبحان اللہ بالکل ہے، اور درود اور ان کے ذکر پہ آنسو آ جاتے ہیں، اور ہماری ساری زندگی کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی مدینہ جا سکیں. یہ ہمیں ذہن میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے ملے تھے، مگر وہ ان کی راہ پر نہیں تھے، اور اس لیے وہ ان کی پیروی نہیں کر رہے تھے، اور پھر وہ جو اللہ کی محبت کی شرط رکھی گئی ہے وہ پوری نہیں کی تھی. آج کے دور میں میں اور آپ اگر اپنے لیے دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کون پائے گا؟ کس کو وہ ساتھ ملے گا قیامت کے دن؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکچوئل کنیکشن کس کی ہے؟ جو ان کے ہر عمل کو فالو کرتا ہے. Look, love is not just wishful thinking or being a wannabe. Like I wanna be somebody who loves رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بہت محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آنسو نکل آتے ہیں ان کے بارے میں نعت سنتے ہوئے، پر کروں گی میں وہی جو میرا دل چاہے گا. اس طرح نہیں ہوتا. پیروی پیروی پیروی. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. تو اتباع سنہ از دا روٹ. اگین ہم اپنے لیے کوئی سی 5 سنتیں پکڑ لیں. مثلاً ہو سکتا ہے نمازوں میں ہم سنتوں سے ڈنڈی مار جاتے ہوں، خاص طور پہ ظہر میں زیادہ سنتیں ہوتی ہیں نا، فجر اور مغرب کی تو 2 ہی ہیں، یا چلیں عشاء کی بھی 2 ہے. عصر میں ہم کہتے ہیں موقدہ سنت اتنی ہے نہیں. ظہر میں آ کے ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں. بندہ پکڑ لے اس رمضان کہ یا اللہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا، میں یہ والی سنت اب نہیں چھوڑوں گی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے معاف کر دینا. انسان کو وقتی طور پہ کوئی فیلنگ کسی کے لیے آ بھی جائے، مگر یہ سنت اپنا لینا، اور یہ بہت ڈیفیکلٹ سنت ہے کہ یا اللہ میں اب سے بس میں اپنے دل سے بغض نکال دیتی ہوں، میں اس رمضان معاف کر دیتی ہوں جس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے. یا رب العزت آپ مجھے بھی معاف کر دیں اگر میں نے کسی کو دکھ پہنچایا. قیامت کے دن میں ان کے اگینسٹ کچھ نہیں کہنا چاہتی، آپ مجھے بھی معاف فرما دیں. تو سنتیں پکڑنی پڑتی ہیں اور انہیں پھر اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے. شکر گزاری. ابھی ریسنٹلی غزہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لٹرلی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کھانے کے لیے دل سے شکر گزاری کی جائے. سادگی زندگی میں جنرلی قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم تکلف کرنے والوں میں سے نہیں. سادگی سنت ہے، یہ والی سنتیں پکڑنا. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تعلق چاہیے تو وہ زبانی بھی ہوگا کہ ہم ان پر صلاۃ علی نبی بھیجیں، درود بھیجیں، مگر ساتھ کے ساتھ عمل سے بھی ہوگا. اب وہی والی بات ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں مگر ہم وہ جو بات کی گئی ہے نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو سنتوں میں پھر لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے، تھاٹ پروسیس جو چینج کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہم ان کی محبت کی بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. Some of the people of the book want to mislead you. خواہش رکھتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ گمراہ کر دے تم کو. یُضِلُّونَكُمْ جمع کا صیغہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئرز اور مؤمنین کو وہ ان کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور یہ آج سے مطلب اتنے صدیاں پہلے یہ بات قرآن پاک میں آ گئی، اور آج بھی یہی ہے.
A lot of what is done on, don't just blame social media, but it is also the thought process, it is the education systems, which make us question our own inherent wisdom and culture and Islamic traditions. وہ تمہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ نہیں گمراہ کریں گے وہ مگر اپنے آپ کو، نہیں وہ شعور رکھتے. Actually, they are the ones who will end up misleading themselves. They can't mislead you if you are true to your path and they do not perceive. انہیں خود بھی نہیں پتا کہ جس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں. ہم نے کتنا ریسنٹلی یہ بات سنی ہے نا کہ مورل اتھارٹی کھو دی ہے ان نیشنز نے جو کہ پہلے درس انسانیت کا سکھاتے تھے، جو بھی دنیا میں اس وقت پولیٹیکل حالات ہیں اس کی وجہ سے. تو غور طلب بات ہے، اور وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ تم ان کے راستے پہ چلے جاؤ، لیکن وہ گمراہ اللہ کے نیک بندوں کو یا جو اللہ کے ساتھ فوکسڈ ہیں ان کو نہیں کر سکیں گے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. O people of the book, why do you deny the revelations of Allah subhanahu wa ta'ala when you know that they are true? اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو کہ اس سے آیت سے ہمیں پتہ چلا انہیں خود معلوم تھا، اور اسی لیے ان کی سزا اتنی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہیں. اور جو سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ وہ جانتے ہوئے نہیں مان رہے تھے. ایک ہوتا ہے نہ جاننا اور ایک ہوتا ہے جانتے ہوئے نہ ماننا، اور وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یا اہل الکتابی لما تلبسون الحق بالباطل. اے اہل کتاب کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. تلبسونا لباس سے ہے، لبسا جب کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے. سورۃ البقرہ آیت 42 میں بھی اسی طرح کی بات آپ نے دیکھی ہے. مکسنگ آف ٹروتھ اینڈ فالسہڈ. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے بھی عمل دیکھیں نا تو ہم کچھ صحیح کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ ہم مکس کر کے بیچ میں غلط کر لیتے ہیں. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. بار بار یہ آ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے. Hiding ayahs about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, this is something that they were doing. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی آیات موجود تھی ان کے پاس، مگر پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہوئے بھی انکاری تھے. پر یہ جو ایک بات ہے نا کہ خلط ملط کرنا حق کو اور باطل کو، یعنی بندہ ایک ہی محفل میں کچھ باتیں غلط کر رہا ہے اور کچھ صحیح کر رہا ہے، ایک ہی اوکیزن پر کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے اور کچھ باتیں اللہ کی مرضی کے حوالے سے کر رہا ہے. کچھ چیزوں میں ہم نے اللہ کو چن لیا اور کچھ چیزوں میں اس کے راستے کو چن لیا، مگر کچھ چیزوں میں ہم نے کہا ہم اپنی مرضی کریں گے. یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، نہ یہ کہ غلطی اور غلط چیزوں کو اور باطل کو حق کے ساتھ مکس کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہی آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.